إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر هو الله الذي خلقكم ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى اما یشرکون۔ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد ان کے بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج ساری امت، سارے لوگ بالعموم مذہبوں کو چھوڑ کر عام انسانیت یا عام لوگ بے روزگاری کے شکار ہیں۔ کاروبار کی پریشانیاں، کاروبار کی تنگیاں، کاروبار کی تکالیف، چلتے کاروبار کا بند ہو جانا یا کم ہو جانا، کم و بیش ہر انسان اس تکلیف سے جوجھ رہا ہے۔ آپ کسی بھی انسان کے پاس جائیں اور سوال کریں کہ کاروبار، تو وہ کہتا ہے بہت پریشانی کے اندر ہوں، کاروبار بالکل نہیں چل رہا ہے، قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تکلیف کا دور ہر طرف، چاروں طرف تکلیف کا دور چل رہا ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کا دوسرا امتحان کہ بیماریاں بھی عام ہوتی چلی جا رہی، کہ ایک طرف تو کاروبار کا نہ چلنا اور دوسری طرف بیماریوں کے اندر خرچوں کا بڑھ جانا، کہیں قرضوں کا بڑھ جانا، غرض یہ کہ چاروں طرف کاروباری تکلیف کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے۔ میں اس سلسلے میں اس عنوان کی ابتدا میں بنیادی طور پر یہ چیز اپنے سامنے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے کہ اگر دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، طرح طرح کے قوانین لگ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، اس بنیاد پر کاروبار نہیں چل رہے، پر ایک مومن اپنے اوپر آنے والی ہر پریشانی کو اسلام کے اندر تلاش کرتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر تلاش کرتا ہے۔
دنیا کی تکلیفیں اپنی جگہ، کاروبار کا چلنا نہ چلنا، کمی کا ہونا، ٹیکسز کا بڑھ جانا، چاہے جو پریشانی ہو، پر اگر میرا کاروبار نہیں چلتا اس کے پیچھے میں اسلام میں اندر وجوہات ڈھونڈتا ہوں کہ کون سے اسباب ہیں، کون سے ریزنس ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو اپنا کر میں اپنے کاروبار کو دوبارہ ترقی کے راستے پر لا سکتا ہوں۔ پر اس کے پہلے بنیادی طور پر ایک مومن، ایک ایمان والا، قرآن و حدیث کو ماننے والا اپنے ذہن کے اندر یہ عقیدہ تازہ کر لے کہ کاروبار کا چلانے والا کون ہے، کاروبار کا دینے والا کون ہے، میرا بزنس اگر چلتا ہے تو چلاتا کون ہے، رکتا ہے تو روکتا کون ہے، میرے کاروبار کے اندر برکتیں ڈالنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ ذاریات آیت نمبر 56-57 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ رب العالمین ایک قاعدہ بتا رہا ہے، اصول اور ضابطہ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت یعنی اپنی وحدانیت کے لیے پیدا کیا کہ تم مجھے ایک مانو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو اور میرے دیے گئے دین پر عمل کرو۔ ما اريد منهم من رزق، میں اس عبادت کے بدلے اس کاروبار جو چیزیں تم کرتے ہو، یعنی میں ان تمام چیزوں کے بدلے تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے روزی دو، تم میرے آگے چڑھاوا چڑھاؤ، تم مجھے کھانا لا کر دو، تم میرے آگے الگ الگ چیزوں کو پیش کرو، یعنی انسانوں میں تم سے صرف عبادت چاہتا ہوں، میں تم سے روزی نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی چیز پیش کرنا یا چڑھاوا نہیں چاہتا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا، یعنی اے مسلمانوں تمہارا معبود ایسا معبود ہے جسے تم کھانا نہیں کھلا سکتے، تمہیں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے آگے چڑھاوا چڑھاؤ اس کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سبحان ہے، بابرکت ہے، وہ اپنے بارے میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ سن لو ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا خالق تو وہ ہے جو روزی کا دینے والا اور سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کھلی کھلی آیتوں کے بعد جب ہم امت کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے جب ذکر کیا جائے کہ کاروبار نہیں چلتا، وہ کہتا یہ کر لو، وہ پوٹلی لے آؤ، اسے باندھ لو، اسے چڑھا دو، وہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، کاروبار چلے گا، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن میں صاف الفاظ کے اندر کلیئر اس آیت کے اندر سورہ ذاریات آیت نمبر 56-57 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے ذہن کے اندر یہ اصول، یہ عقیدہ بیٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی کا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی روزی کا دینے والا نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو روزی کا دینے والا ہے اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کو اور زیادہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جان لو، یہ عقیدہ، یہ ایمان میں رکھ لو، اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دے دو، کاروبار چلے رکے چاہے جو ہو جائے، ایک مومن اپنے دماغ کے اندر، چاہے مرد چاہے عورت، اپنے دماغ کے اندر یہ عقیدہ بیٹھا لو، کیونکہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ مرد کہتا ہے کاروبار نہیں چلتا، مرد کا عقیدہ اچھا ہے، عورت کہتی ہے نہیں ہماری فلاں سہیلی نے وہ کیا ان کا کاروبار چل گیا، خالہ وہاں گئی تھی ان کا کاروبار چل گیا، ہماری پھپھو نے یہ کام کیا کاروبار چل گیا۔ مرد عقیدے والا ہے پر عورت کے بار بار بولنے پر وہ تک شرک کے راستے پر چلے جاتا ہے۔ تو ایک مرد اور ایک عورت اپنے عقیدے کو کلیئر کر لے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 30 کے اندر کلیئر ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک، یقیناً تیرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے رزق وہ چاہتا ہے، روزی کو چاہتا ہے، پھیلا دیتا ہے، خوب کاروبار چلاتا ہے، تھوڑی محنت کرے زیادہ پروفٹ دیتا ہے، کاروبار خوب چلاتا ہے اور کسی کسی کے کاروبار کو روک بھی دیتا ہے، کبھی چلاتا ہے کبھی روکتا ہے، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کاروبار کو چلاتا بھی اور روکتا بھی ہے۔ تو اے مومن اگر تیرا ایمان پکا ہے، تیرا عقیدہ پکا ہے، جب چلے تو بولنا الحمدللہ اور جب نہ چلے تو بھی بولنا الحمدللہ، کیونکہ رب ہی دینے والا اور رب ہی روکنے والا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت بتا رہا ہے، اس کی رضا بتا رہا ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بندوں کو اچھی طرح جاننے والا ہوں، میں اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہوں، میں اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہوں، یعنی تیرا وہ رب ہے، تیرا وہ خالق، وہ مالک ہے جو کمروں
کے اندر قید نہیں، وہ مورتی اور مجسموں کے اندر قید نہیں، وہ ایسا نہیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تیرا رب وہ ہے جو اندھیرے میں، اجالے میں، گھر کے باہر تیرے سینے کے راز تک کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کاروبار چلاتا ہوں تو مصلحت ہوتی ہے، کاروبار روکتا ہوں تو مصلحت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے بندے کو جانتا ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیا تو بگڑ جائے گا، میں روک لیتا ہوں، اگر لگتا ہے کہ روکنے سے بھٹک جائے گا میں چالو کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی کا دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی روزی کا روکنے والا۔ تیسری آیت سورہ روم آیت نمبر 40، اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحییکم ثم یمیتکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پہلے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے روزی دی، پھر تجھے موت دے گا، پھر دوبارہ تجھے زندہ کرے گا۔ بتاؤ کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہو؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے شرکوں سے پاک ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ کیا کلیئر آیتیں اور حدیثیں کسی کو چاہیے اس عقیدے کے سمجھنے کے لیے کہ میری روزی چلے تب بھی میں اللہ کے آگے جھک جاؤں اور نہ چلے تب بھی میں اللہ کے آگے جھک جاؤں؟ یہ ساری کائنات مل کر اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے روزی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کلیئر صاف صاف ان آیتوں کے اندر ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب وہ ہے کہ سب سے پہلے تجھے پیدا کیا، تو کچھ نہیں تھا، تجھے پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد تیری روزی کا انتظام کیا، اس کے بعد تجھے مارے گا اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور سن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے اکیلے نے کیا، میرا کوئی شریک بھی نہیں، میرا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، کوئی وسیلہ، کوئی سفارشی میرے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اکیلا ہی کرتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے اس زمانے کے اندر کہ جب بچوں کو مار دیا جاتا تھا، زندہ بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس لیے مت مارو کہ کھانا کیسے کھلاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے، تیری اولاد کو بھی کھلاتا ہے۔ تو خود اپنی اور روزی کی طاقت نہیں رکھتا، خود کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اللہ جو تجھے کھلاتا ہے وہی تیری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے اولاد کو کبھی اس ڈر سے قتل نہ کرنا کہ تیرے گھر کے اندر روزی کیسے آئے گی، تیرا کاروبار کیسا چلے گا۔ یعنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر بتا دیا کہ سب سے پہلے ایک مومن اپنا عقیدہ واضح کر لے، کلیئر کر لے کہ روزی کا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور رکے تو روکنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اور رکی ہوئی کو چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اب تم راستے بدلتے رہو، اب تم در بدلتے رہو، نہ جانے کہاں کہاں شرک کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ دینے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر ڈائریکٹ مانگو گے تو توحید کے ساتھ دوں گا، گھوم کر آؤ گے تو شرک کے ساتھ دوں گا، اگر ڈائریکٹ آئے تو دنیا اور آخرت دونوں دوں گا، اور اگر گھوم کے آئے تو دنیا تو دوں گا پر آخرت میں جہنم کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ ایک اور چیز، ہمارے یہاں کچھ بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، مال کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، کاروبار کی، اگر آپ کسی کے سامنے کہہ دیں بھائی ذرا دعا کرنا کاروبار چل جائے، کیسے لوگ ہو تم، دنیا کی دعا مانگتے ہو، دنیا کی دعا نہیں کرنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگنا چاہیے، ایسا بولنے والا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے وقوف انسان ہے۔ کیونکہ اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اسلام نے صرف ہمیں آخرت نہیں ہمیں دنیا بھی دی ہے اور دنیا بھی سکھائی ہے، ورنہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں کو اٹھا کر دیکھو، ہر مذہب کے اندر کہیں نام کا فرق ہوگا پر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر کامیابی چاہیے تو موکش لے لو، دنیا تیاگ دو، رہبانیت لے لو، کاروبار چھوڑ دو، اولاد چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، جنگل میں رہو، ساری دنیا کی موہ مایا چھوڑ دو، تم موکش کی پراپتی کر لو گے۔ اور اسلام وہ مذہب کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس آپ کے خادم ہیں، یہ انس آپ کے یہاں خدمت کرتے ہیں، یہ آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے ذرا دعا کر دیجئے، ان کو ذرا دعا دے دیجئے۔ کیا دعا دے دیجئے؟ ان کو بس دعا دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا دے رہے ہیں؟ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کے مال میں خوب برکتیں ڈال دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعا کیا دے رہے ہیں؟ دنیا کی دعا، مال کی دعا، پیسے کی دعا دے رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ دنیا کی دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کے مال میں خوب برکتیں دے دے، اے اللہ انس کی اولاد میں خوب برکتیں دے دے، اور اللہ تو اسے جو دینا
وہ برکت والا ہی دینا، بنا برکت کا کچھ عطا نہ کرنا. پہلی دلیل. دوسری دلیل صحیح بخاری کی ہی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی، کان اکثر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا جو اللہ کے نبی بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، دن میں رات میں، جب جاگتے جب ذکر کرتے، ایک دعا جو آپ بار بار ریپیٹ کرتے تھے، وہ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کون سی مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے؟ جنت دے، جہنم سے بچا، قبر سے بچا. نہیں، اللہ کے نبی پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے دنیا کی بھلائی دے، اے اللہ تو مجھے آخرت کی بھلائی دے، اے اللہ تو مجھے جہنم سے نجات دے. نہیں، دنیا مانگنا کون سکھا رہا ہے؟ اللہ قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں. پر ہاں، دنیا وہ جو مجھے دین سے دور نہ کر دے، دنیا وہ جو مجھے اللہ سے دور نہ کر دے، دنیا وہ جو مجھے سرکش نہ بنا دے، دنیا وہ جو مجھے عبادتوں سے دور نہ کر دے، دنیا وہ جو مجھے غریبوں کا مسیحا بنا دے. وہ دنیا دے کہ عثمان غنی بولے کہ میں مسجد بناؤں گا، عبد الرحمن بن عوف بولے میں خادم بن جاؤں گا، کہ میں اللہ کے راستے میں خدمت کروں گا، اللہ کے راستے میں مال دوں گا، کہ اللہ نے جتنا دیا وہ اور زیادہ اللہ کے راستے میں لگانے والے بن گئے. اس دولت کی اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرو، وہ دولت اللہ تعالیٰ سے مانگو. دو چیزیں کلیئر ہو گئی. پہلی چیز، رزق کا دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین. چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اگر تم راستہ اور دل بدلتے ہو، دنیا تو مل جائے گی، پر آخرت اگر چاہتے ہو تو کہاں سے مانگو؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ اللہ نے قرآن میں کہا. دوسری چیز، دنیا کی دعا مانگی جا سکتی ہے، دنیا طلبی کی جا سکتی ہے، اپنی دعاؤں کے اندر کاروبار کی برکت کو مانگا جا سکتا ہے. تیسری چیز، وہ کون سے ذریعے ہیں جن کو اپنا کر ایک مومن اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، اپنے کاروبار کے اندر برکتیں لا سکتا ہے. کہ اللہ میں اپنا کاروبار چلانا چاہتا ہوں، اللہ میں اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہوں، تو وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے میرے کاروبار کے اندر برکت آ سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ، اللہ تعالی کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، دین پر عمل کرنے کا جذبہ. کہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آپ ان پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیے ابھی سب کے سامنے یہ حالات ہے، ہم میں سے ہر انسان کاروبار کی کمیوں سے جوجھ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی یہ باتیں کسی تک اسلام پہنچا دے، کسی مشرک کو دین پر لے آئے، کسی کو شرک سے توبہ کرنے والا بنا دے. کچھ پوائنٹس اپنے ذہن کے اندر رکھنے کی کوشش کیجیے. پہلا سبب، پہلا ذریعہ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے کاروبار کے اندر برکتیں ڈال سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا ڈر دل سے نکال دو. ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مندی آ جائے گی، تم ایسے ہو جاؤ گے، ویسے ہو جاؤ گے. الحمدللہ ہمیں اپنے رب کی ذات پر یقین، ہمارے دل میں اس کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے. تم ڈرتے ہو مندی سے، تم ڈرتے ہو اس سے اس سے، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ایسا ایمان جب دل کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ سورہ طلاق 2 اور 3 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. ڈرنے کا مطلب حلال کو اپناتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، کاروبار حلال کرتا ہے، کم بھی آئے پر حلال پر رکتا ہے، حرام سے بچتا ہے، لون اور بیاج اور سود کے کاروبار سے دور رہتا ہے. اگر حلال پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. 10 لاکھ کا قرضہ ہے، مکان نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پر تقوی ہے، اللہ کہتا ہے میں غیر سے راستے بناؤں گا، تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا. رب کی ذات پر یقین ہے نا، اللہ کی ذات پر یقین ہے نا. میرا قرضہ میرے لیے بڑا ہے، میرے کاروبار کی تنگی میرے لیے بڑی ہے، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، پر اللہ وہ ہے کہ موسیٰ جب سمندر کے سامنے آئے، اللہ نے کہا راستہ بن جائے. حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے، اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جائے گی. اسماعیل کے گلے پر چھری چلی، اللہ نے اس چھری سے بچایا. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، جہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے، اللہ نے وہاں راستہ بنایا. جہاں راستہ نہیں ہوتا ہے وہیں راستہ بنانا تو اللہ کی خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صرف میرا تقویٰ، میرا ڈر، حلال پر باقی رہو، حرام سے بچو، میں کیا کروں گا، تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا. اور اس کے آگے رزق کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی وہاں سے دوں گا
جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میرا ایک کاروبار ہے، میں اس کاروبار کو کرتا ہوں، قرض میں ڈوب گیا، نکلنے کا راستہ نہیں، میں اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے کاروبار کو چینج کرتا ہوں۔ ایسا کاروبار جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں کہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اگر تقویٰ ہے تو اللہ دوسرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ قرضے بھی ادا کروا دے گا اور نئی زندگی کو بہت زیادہ خوشحالی والی زندگی بنا دے گا۔ پر یقین اندر ہونا چاہیے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مانگ تو رہے ہیں اللہ سے دعا، اللہ قرضہ اتار لے، پر دل میں یہ کہاں سے اتارے گا؟ گھر تو ہے ہی نہیں، پیسہ تو ہے ہی نہیں، انتظام تو ہے ہی نہیں۔ یقین کے ساتھ پورا یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، اگر وہ دینا چاہے گا تو غیر سے مدد کرے گا اور میرا قرضہ اتروا دے گا۔ پہلی چیز تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، حلال پر باقی رہے، حرام کاروبار کو چھوڑ دے، حرام بزنس سے دور ہو جائے، حرام میں چاہے جتنی برکت نظر آئے پر میرے رب نے کہا حلال میں حلال کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد برکتیں کیسی دے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز توکل۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھروسے میں کمی کی بنیاد پر سارا شرک ہے۔ آدمی موحد ہے، عورت موحدہ ہے، توحید کو ماننے والے ہیں، پر 2 4 5 مہینے مندی چلتی ہے، ارے ٹھیک ہے صاحب آپ بڑے توحید والے ہو، یہ رکھ کر تو دیکھو، ٹھیک ہے مت ماننا، رکھ کر تو دیکھو، ہمارا تو چل گیا، رکھ لیا، یہ باندھ کر تو دیکھو، ہمارا چل گیا، یہ لٹکا کر تو دیکھو، ہمارا چل گیا، ایک بار وہاں جا کر تو دیکھو، ہمارا چل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل کمزور ہے، بھروسہ کمزور ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل اور بھروسہ کر لو جیسے بھروسے پرندے کرتے ہیں، پرندہ، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، چھوٹے چھوٹے یہ پرندے جو آسمان کے اندر اڑتے ہیں، ان کے پاس توکل کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2 چیز ہوتی ہیں ان کے پاس، کیا؟ ایک توکل اور دوسرا مٹھے ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا مٹھے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کچھ کریں گے نہیں، چلتا ہی نہیں، مولانا کرے کیا، کام بتائیں نہیں کر پائیں گے، ہاں مدد چاہیے بیت المال میں عرضی بھی لگا دیں گے، ادھر ادھر گھومتے رہیں گے پر کاروبار نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ توکل اللہ کی ذات پر کیسے کرو؟ جیسے پرندے کرتے ہیں۔ پرندے کیا کرتے ہیں؟ میرا بھروسہ ہے اللہ مجھے کھانا کھلائے گا، گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر کہ وہ دینے والا ہے اور محنت کرتے ہوئے اڑتے رہتے ہیں اپنے دانے کی تلاش کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم بھروسہ اللہ پر ویسا کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے دانا کہاں سے ملے گا، پر میرا کام ہے محنت کرنا، میں کروں گا۔ وہ پرندہ محنت کرتے ہوئے اڑتا ہے، دانے کی تلاش میں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ پرندے جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں سب بھوکے ہوتے ہیں، تغدو خماسن، پیٹ خالی، پیٹ کے اندر دانا نہیں، پتہ نہیں روزی کہاں ملے گی، پتہ نہیں دانا کہاں ملے گا، پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا کوئی پرندہ نہیں جو کبھی بھوک سے مرتا ہو۔ خالی پیٹ نکلتے ہیں پر رات میں جب واپس لوٹتے ہیں پیٹ میں دانا بھرا ہوتا ہے اور چونچ میں اتنا دانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نہ اڑنے والے بچوں کو بھی کھلا دیتے ہیں۔ اب ڈسکوری دیکھیے، کبھی ڈسکوری کے اندر سرچ کیجئے، وہ پرندے جو اڑ کر جاتے ہیں اپنی چونچ کے اندر باقاعدہ دانا لاتے ہیں اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈال کر انہیں کھلاتے ہیں جو اڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توکل ان سے سیکھو، بھروسہ ان سے سیکھو۔ آج ہمارا بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کی ہم باتیں تو کرتے ہیں، ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب آگ کو جلایا گیا، آگ میرے سامنے تھی، مجھے ڈالا جانے والا تھا، بظاہر موت کے سوا کچھ نہیں تھا، پر میرا توکل اللہ تعالیٰ پر تھا۔ کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب جو ہے نا، میرا خالق جو ہے نا، میرا بھروسہ اس پر ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگ سامنے ہے، ساتھ میں دشمن ہے، پر میرا اللہ بچانا چاہے گا تو آگ کو بھی ختم کر دے گا۔ اللہ نے کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ توکل، بھروسہ، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ کمرے کے اندر آپ ہیں، باہر پورے مکہ کے قبیلے کے سارے نوجوان تلوار لے کر کھڑے ہیں، سارے نوجوان تلوار لے کر کھڑے ہیں، کیسے ہی آپ فجر پڑھانے نکلیں گے سب مل کر آپ کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نکل جاؤ، توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا صرف آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکل جاؤ، دشمنوں کے بیچ سے نکل کر کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں پائے۔ یہ توکل، یہ بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات پر میرا اعتماد، اللہ کی ذات پر میرا یقین کہ کاروبار چلے نہ چلے اگر میں حلال پر ہوں
تھوڑے دن میری آزمائش ہوگی، پھر اللہ برکت دے گا، اللہ چلائے گا، اس کا کام ہے وہ چلائے گا، میرا کام ہے محنت کرنا، روز دکان آنا، دکان کھولنا، کاروبار کرنا، کام پر جانا، جہاں جو میرا کام ہے میں محنت کروں گا۔ اب چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ تیسری چیز عبادت میں محنت۔ بظاہر دیکھا جائے تو کنیکشن سمجھ میں نہیں آتا، کنیکشن کیا ہے؟ عبادت کرو، اللہ کہتا ہے میں روزی دوں گا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں دیکھیں نا، جو سمجھدار طبقہ ہے، جو بالکل بریلینٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ کون سے؟ جو 1:15 اور 1:30 بجے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، بریلینٹ لوگ، سمجھدار لوگ، کہ انہیں اپنے وقت کی قدر ہے، انہیں پتا ہے میرا وقت کتنا قیمتی ہے، میں اپنے وقت کو مسجد میں جا کر ضائع نہیں کرتا ہوں، امام صاحب کے ساتھ مسجد میں کبھی نہیں جاتا ہوں، اذان کے بعد نہیں جاتا ہوں، میں بریلینٹ ہوں، میں سمجھدار ہوں، نماز پڑھنے تب جاتا ہوں جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، بڑی عقل والا سمجھتے ہیں، اپنے وقت کی قیمت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جاؤ، بس 5 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جائے، سب سے ایڑ نہ آؤ اور سب سے جلدی نکل جاؤ۔ ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے،